بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب فروع احدها الاسناد المعنعن، چار فروعات سے یا سند متصل سے متعلق، ان میں سے پہلی جو فرع ہے وہ ہے عن والی سند، وہ سند جس میں عن سے روایت کیا جائے، جیسے مثال دے رہے ہیں وَهُوَ فلان عن فلان، کہ وہ فلاں فلاں سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ جو عن ہے، کیا عن سے جو آدمی روایت کرتا ہے وہ سند متصل ہے یا غیر متصل؟ اس میں انقطاع ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول ذکر کیا قیل انہ مرسل، یہ قول جو ہے، پہلا قول یہ ہے کہ یہ مرسل ہے، گویا اس میں سند متصل نہیں ہے کیونکہ یہ عن سے روایت کر رہا ہے، لہذا یہ مرسل روایت ہے۔ قیل انہ مرسل، اور اس قیلہ کے جو قائل ہیں اما ذهب الیہ بعض العلماء مما قال المؤلف انہ مردود باجماع السلف، کہ یہ بعض علماء کا نقطہ نظر ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ اسلاف کے اجماع کی وجہ سے یہ موقف رد کر دیا گیا ہے کہ یہ مرسل ہے، یہ مرسل نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مرسل ہے حتی یتبین اتصالہ من وجہ آخر، یہاں تک کہ اتصال سند جو ہے وہ واضح ہو جائے کسی دوسری سند سے، اس لیے کہ لعدم صراحت عن فی مطلق التحمل فضلا عن خصوص السماع، اس لیے کہ لفظ عن جو ہے یہ مطلقاً تحمل حدیث کی بھی صراحت نہیں کرتا، چہ جائے کہ خصوصی سماع کی جو ہے وہ یہ دلالت کرے۔ اس لیے یہ بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ عن جو ہے وہ صراحت کے لیے نہیں آتا، سماع کے لیے، لہذا یہ حدیث مرسل ہوگی۔ والصحیح الذی علیہ العمل وقالہ الجماہیر من اصحاب الحدیث والفقہ والاصول انہ متصل، اور صحیح موقف یہ ہے اسناد معنعن کے بارے میں کہ جس پر عمل ہے، یعنی معمول بھی جو چیز ہے، معمول بہا جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے جمہور محدثین، فقہاء اور اصولیوں نے بیان کیا کہ انہ متصل بشرط، کہ عن سے جو روایت آئے وہ سند متصل سے ہے، درمیان میں کوئی راوی ساکت نہیں ہے، یعنی وہ مرسل اور منقطع روایت نہیں ہے بلکہ متصل ہے، لیکن شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعنی کچھ شرائط بیان کی ہیں، دو لازمی ہیں، باقی جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ بیان کریں گے۔ پہلی شرط کہ بشرط اللہ یکون المعنعن مدلسا، سند ہے معنعن اور اس کو بیان کرنے والا عن سے وہ ہے معنعن۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسناد معنعن کو بیان کرنے والا مدلس نہ ہو، اگر مدلس ہے تو پھر وہ سند متصل نہیں ہوگی۔ تو مدلس کی جو روایت ہے وہ چونکہ تدلیس کرتا ہے، وہ شیخ الشیخ سے روایت کرتا ہے، درمیان میں اپنے شیخ کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا اس کی سند منقطع ہوتی ہے۔ تو یوں ہی اگر مدلس عن سے روایت کرے تو اس کی جو ہے وہ روایت متصل نہیں ہوگی، وہ منقطع ہوگی، یعنی مرسل، یا جو ہے وہ اسے مدلس کہیں گے، مدلس ہوگی۔ لیکن
اگر راوی جو معنعن ہے وہ مدلس نہیں ہے تو پھر یہ متصل. پہلی شرط یہ ہے کہ اسناد معنعن متصل ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ معنعن یعنی اس کو روایت کرنے والا جو راوی ہے وہ مدلس نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے وہ بشرط امکان لقاء بعضهم بعضا. دوسری شرط یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ کی آپس میں ملاقات کا امکان موجود ہو. یعنی راوی جس نے شیخ سے روایت کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان امکان ملاقات موجود ہو، یہ شرط ہے. اگر امکان ملاقات موجود نہیں ہے تو پھر عن سے جو روایت کر رہا ہے وہ متصل نہیں ہوگی. یہ دوسری شرط ہے. اور وفی اشتراط ثبوت اللقاء وطول صحبتی و معرفتی بالروایت عنہ خلاف. یہ دو پہلی جو شرائط ہیں کہ راوی مدلس نہ ہو اور راوی اور مروی عنہ کی ملاقات کا امکان ہو، یہ متفق علیہ شرائط ہیں. باقی جو شرائط ہیں یہ مختلف ہی ہیں، ان میں اختلاف ہے. تیسری شرط وہ یہ ہے جس میں اختلاف ہے کہ راوی کا مروی عنہ سے ملاقات کا ثبوت شرط ہے. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی یہ ہے بطول صحبتی، اور راوی کا مروی عنہ کے ساتھ طویل صحبت معیت بھی جو ہے وہ شرط قرار دی گئی. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ومعرفتہ بالروایت عنہ، اور وہ اس سے روایت کرنے میں معروف ہو. ان آخری تین شرائط میں اختلاف ہے کہ ثبوت ملاقات کی شرط لگانا اور صحبت طویل کی شرط لگانا اور معرفت بالروایہ کی شرط لگانا، اس میں اختلاف ہے. تو پہلی دو شرائط جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں اور آخری جو تین ہیں ان میں اختلاف ہے. آگے فرماتے منہم من لم یشترط شیئا من ذالک. بعض وہ ہیں جنہوں نے اس میں کوئی شرط نہیں لگائی، یعنی بعض محدثین نے ان شرائط میں سے کوئی شرط نہیں لگائی. وہو مذہب مسلم بن حجاج، اور یہ مذہب جو ہے یہ امام مسلم بن حجاج یعنی صاحب مسلم شریف کا ہے. صاحب مسلم ہے امام مسلم بن حجاج، یہ ان کا ہے. وَدَّعَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، اور انہوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عدم اشتراط پر اجماع کا ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے. یعنی وَمِنْهُمْ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے من شرط اللقاء وحدہ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے صرف ایک مرتبہ وحدہ یا مرتن ایک مرتبہ ملاقات کی شرط لگائی ہے کہ راوی کا مروی عنہ سے ایک مرتبہ ملاقات کر لینا زندگی میں یہ ضروری ہے. وہوا قول البخاری و ابن المدینی والمحققین. قول البخاری و ابن المدینی والمحققین، یہ امام بخاری، علی ابن مدینی اور دیگر محققین کا قول ہے. وَمِنْهُمْ من شرط طول الصحبت، کچھ وہ ہیں جنہوں نے طول صحبت کی شرط لگائی ہے. وَمِنْهُمْ من شرط معرفته بالروایت عنہ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے
مروی عنہ سے روایت کرنے میں اس کے معروف ہونے کی، یعنی جس سے یہ راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے اس شیخ سے روایت کرنے میں یہ معروف راوی ہو، معروف ہونے کی قید لگائی۔ آگے فرماتے وَقَصُرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ استعمال عن فی الاجازت، یہ تو متقدمین کے زمانے کی ابحاث ہیں لفظ عن کے بارے میں کہ وہ اس کا کیا کس پر معمول کرتے ہیں، لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کا استعمال اجازت میں کثیر ہو گیا ہے، یعنی ان کے ذریعے شیخ روایت دے رہے ہوتے ہیں تو ان سے جو راوی اپنے شیخ سے روایت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو شیخ نے حدیث یا کتاب روایت کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرماتے فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ قَرَأْتُ عَلَى فُلان عن، کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی راوی کہے کہ قرأت علی فلان عن فلان فمرادہ انہ رواہ عنہ بالاجازت، کہ میں نے فلاں پر پڑھا اور فلاں فلاں سے روایت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس راوی کی مراد یہ ہے کہ اس راوی کو شیخ نے اس روایت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ پہلی فرع ہے اسناد المعنعن کی، جس کو یہاں پر اختصار سے بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس میں جو اشارے ہیں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جو شرائط لگائی ہیں کہ پہلی شرط جو متفق علیہ تھی کہ معنعن جو ہے وہ مدلس نہ ہو، دوسری یہ کہ ان دونوں کا آپس میں راوی مروی عنہ کا آپس میں ملاقات کرنے کا امکان موجود ہے۔ اور آگے جو ہے ثبوت ملاقات ان دونوں کے درمیان اور طول صحبت اور معنعن کا مروی معنعن عنہ سے روایت کرنے میں معروف ہونا، اس میں اختلاف۔ اب آگے جو مذاہب بیان کیے، سب سے پہلے امام مسلم کا، کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی بلکہ صرف اکتفا کیا بامکان لقاء المعبر عنہ بالمعاصرت۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ کے ہم اثر ہونا ہی کافی ہے، بس ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام مسلم کا نقطہ نظر ہے۔ تحسین للظن بالثقات، یعنی ثقہ راویوں پر حسن ظن کرتے ہوئے انہوں نے یہ قرار دیا کہ ثقہ راوی ہیں، دونوں ہم زمانہ ہیں، ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے ان سے روایت کی ہو۔ بس معاصرت جو ہے یعنی ہم اثر ہونا مروی عنہ کا، راوی کا مروی عنہ کے ساتھ ایک زمانے میں معاصرت ہونا کافی ہے، اس کے علاوہ ملاقات شرط نہیں۔ اور اس کو آپ نے اپنے صحیح مسلم کے خطبے میں آپ نے بیان فرمایا ہے، اور اس پر اجماع کا آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، کچھ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ملاقات ضروری ہے ولو مرۃً، اور یہ امام جو ہے وہ بخاری ہیں، وہوا اشتراط اللقاء قول البخاری حسب ما مشى علیہ فی صحیح، یعنی اپنے صحیح میں بھی اسی جو ہے وہ نقطہ نظر پہ آپ چلے ہیں، اور آپ کے شیخ علی ابن مدینی کا بھی اور دیگر محققین کا بھی یہی موقف ہے۔ اور بلکہ کہہ رہے ہیں اشارے کہ امام شافعی کے کلام جو رسالہ میں ہے، اور رسالہ جو آپ نے اصول حدیث اصول فقہ پر لکھی، اس میں بھی یہی اس کا تقاضا ہے، اور یہی موقف امام ابو بکر شرافی اور جو ان کے مقلدین ہیں۔ خیر، امام مسلم نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شرط لگانا یہ ایک قول مخترع ہے، یعنی مخترع یعنی گڑا ہوا قول ہے، اس سے پہلے یہ کسی نے نہیں کہا، اس پر ان کی جرح موجود ہے۔
تیسرا کے بعد جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ صرف ملاقات ایک مرتبہ کافی نہیں ہے، بلکہ طول صحبت راوی اور مروی عنہ کے درمیان ضروری ہے۔ یہ قول ہے ابو مظفر سمعانی کا۔ وفی ہی ضیقوا، انہوں نے خوب سختی کی ہے، یعنی یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا روایت کے لیے۔ اور اس کے بعد کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ راوی کا مروی عنہ سے روایت کرنے میں معروف ہونا ضروری ہے۔ یہ قول ابو عمر الدانی اور اسی طرح ابو الحسن قابسی وغیرہ کا ہے۔ یہ ان کے اقوال تھے۔ اب آخر میں امام نووی کہتے ہیں کہ یہ عصر ابن صلاح اور جو ان کے قریب کا زمانہ ہے اس کی بات کریں کہ امام ابن صلاح کے زمانے میں عن کا استعمال جو ہے وہ اجازت کے لیے ہونے لگا، کہ عن جو ہے وہ اجازت میں یہ معروف ہو گیا، لفظ پھیل گیا اور اصطلاح عام بن گیا۔ جب کوئی کہتا ہے قرأت علی فلان عن فلان تو اس سے مراد جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، رواہ عنہ بالاجازت۔ یہ پہلی فرا تھی۔ اب جو ہے وہ نہیں ہے رول اسناد فی علم الحدیث، تو سب سے پہلے ایک نقشے کے ذریعے ہم اس کو سکتے ہیں۔ اسناد المعنعن آ گئی اور اس کی صورت آ گئی کہ فلان عن فلان، جیسے نحو علی، نحو علی عن احمد، علی عن احمد، تو حکم اس کا کیا ہے؟ صحیح مذہب کے مطابق متصل علی المذہب الصحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ راوی عن جو ہے وہ مدلس۔ اب نیچے اختلاف ذکر کر رہے ہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا مرسل ہے اور صحیح جس پر عمل ہے، یہ ہم جو بحث پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پھر بھی اس کو کیا گیا وہ معنعن نہ ہو اور امکان ملاقات ان دونوں کے درمیان موجود۔ اب جن شرائط میں اختلاف ہے وہ یہ ہیں، چار شرائط یہاں پر ذکر کی۔ پہلا مذہب امام مسلم بن حجاج کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شرط اس طرح کی نہیں ہے اور اس پر آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا۔ دوسرا قول امام بخاری کا ہے اور امام ابن مدینی کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ملاقات راوی کی عنہ سے ضروری ہے اور یہی قول محققین کا ہے۔ تیسری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ طول صحبت، تو یہ بعض نے جیسے ابو مظفر سمعانی نے لگائی راوی اور مروی عنہ کے در۔ اور پانچویں شرط جو تھی یعنی وہ یہ تھی کہ راوی کا مروی عنہ سے روایت کرنے میں معروف ہونا۔ یہ اگر اس طرح ہوگا تو یہ متصل ہوگی، لیکن پہلی دو شرائط ہی جو ہے وہ معتبر ہیں کہ راوی مدلس نہ ہو اور ان دونوں کے درمیان امکان شرط موجود ہو۔ اب اس پر جو ہے وہ آخر میں امام حافظ ابن حجر امام اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ یہ تدریب الراوی میں آپ نے اس کو بیان کیا، پہلے ان ائمہ کے اقوال بیان کیے کہ کون کون یہ قید لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قال شیخ الاسلام، یہاں سے آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام یعنی امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ جس نے من حکم بالانقطاع مطلقاً شدد، کہ جس نے انقطاع کا حکم لگایا عن کو، یعنی یہ متصل نہیں ہے، تو اس نے اس میں سختی کی، شدت یعنی سختی کی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے اس کو ملایا جو کہہ رہا ہے کہ طول صحبت ضروری ہے، یعنی طول صحبت کا قائل جیسے امام ابو ظفر
سمعانی، اور جنہوں نے کہا کہ عن سے روایت منقطع ہے، متصل نہیں ہے، تو انہوں نے اس حدیث کے بارے میں سختی کی ہے۔ اور جنہوں نے معاصرت پر اکتفا کیا، جیسے امام مسلم ہیں، انہوں نے کہا صرف معاصرت کافی ہے، راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات ضروری نہیں ہے، سہلا، انہوں نے بہت نرمی کی ہے۔ تو یہ دونوں طرفیں یعنی افراط و تفریط پایا جا رہا ہے، ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف یعنی یہاں پر افراط ہے اور پہلی صورت میں تفریط ہے، یعنی بہت زیادہ سختی ہے۔ والوسط یعنی معتدل وہ ہے جس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ چھوٹ ہے، وہ مذہب امام بخاری کا ہے، اور جو امام بخاری کے موافق ہیں، یعنی امام بخاری کا جو مذہب ہے وہ معتبر ہے کہ نہ تو یہ منقطع روایت ہے بلکہ متصل ہے، نہ صرف معاصرت کافی ہے جیسے امام مسلم کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ملاقات کافی ہے، اور جب ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے گی تو صحبت پائی جائے گی، البتہ طول صحبت ضروری نہیں ہے، یہ اگر شرط لگائیں گے تو یہ پھر اس کا حکم جو ہے وہ سخت ہو جائے۔ تو یہ معنعن کے بارے میں پہلی جو فرع ہے جو ہم نے پڑھی، اس میں امام ابن حجر اسقلانی اپنا نقطہ نظر میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تین آراء ہمارے سامنے آ گئیں، ایک رائے میں جو ہے وہ سختی ہے، دوسرے میں بہت زیادہ نرمی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ معتدل مذہب ہے، اور وہ امام بخاری اور ان کے جو موافق ہیں ان کا ہے۔ تو جس میں سختی ہے ان کے نزدیک معنعن جو ہے وہ مرسل ہے، یعنی منقطع ہے، روایت متصل نہیں ہے، اسے حدیث متصل میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے یہ شرط لگائی معنعن میں کہ راوی کا مروی عنہ سے ملاقات اور پھر طول صحبت ضروری ہے، یہ بھی اس میں بہت زیادہ سختی ہے۔ اور جنہوں نے صرف معاصرت پر اکتفا کیا جیسے امام مسلم، تو انہوں نے بہت چھوٹ دے دی ہے، اور صحیح مذہب امام بخاری کا ہے جو معتدل ہے کہ معاصرت محض کافی نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ملاقات کافی ہے، ہاں طول صحبت ضروری نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معنعن جو روایت ہے وہ متصل ہے، منقطع نہیں ہے۔ تو امام بخاری کا مذہب جو ہے وہ اس بارے میں راجح ہے۔ تو یہ ہماری آج کی پہلی فرع جو ہے وہ حدیث اسناد معنعن کے متعلق